مفتی صاحب ایک سوال اور ہے قربانی کے تعلق سے کہ کافی گھروں کے اندر یہ بات چلتی ہے کہ اگر کسی نے گھر میں سے اس سال قربانی کری ہے تو لگاتار وہ 7 سال تک قربانی کرے گا، تب جا کر اس کا ایک جانور ہوگا۔ کیا ہے اس کے بارے میں اس میں ذرا وضاحت کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایسا نہیں ہے، جس شخص پر قربانی واجب ہے اور اس نے اس سال قربانی کر لی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر سال ہی کرے گا۔ اگر اس کے پاس پیسہ اس سال ہی رہا اور اگلے سال اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا اور وہ غریب بن گیا، یعنی وہ صاحب نصاب نہیں رہا، تو اگلے سال اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ ہر سال صاحب نصاب رہا اور پوری زندگی صاحب نصاب رہا تو پھر اس کے ذمہ ہر سال قربانی واجب ہوگی۔ اس لیے ایسے شخص قربانی کرتے رہیں جب تک بھی اللہ نے انہیں اتنا پیسہ دیا ہے۔ ایک سوال اور جو بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے اور اس پر وہ لوگ عمل بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آتی بات سامنے نکل کر کہ بھائی پچھلے سال تو ہم نے امی کی قربانی کری تھی تو اس بار ہم ابا کی قربانی کر دیتے ہیں اور اگلے سال ہم اپنے بڑے بھائی کی قربانی کر دیں گے۔ اس میں کس ترتیب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور کس وجہ سے ہمیں قربانی کرنی چاہیے، اس پر تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ اگر قربانی گھر میں کئی افراد پر واجب ہو رہی ہے تو پھر ہر ایک کی قربانی ہر سال واجب ہوگی۔ اگر میرے ذمہ قربانی واجب ہے اور ساتھ میں میرے والدین کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، یعنی ان کے پاس اتنا پیسہ الگ سے موجود ہے، تو ان کی بھی قربانی کی جائے گی اور میری بھی قربانی ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر کسی بندے کے ذمہ خود قربانی واجب ہو اور اس کے ماں باپ کے پاس اتنی رقم نہ ہو تو وہ قربانی اپنی طرف سے ہی ادا کرے۔ البتہ ایک حدیث پاک سے ہمیں مفہوم ملتا ہے کہ قربانی تو بندہ اپنی طرف سے ہی ادا کرے گا لیکن ثواب میں سب کو شامل کر سکتا ہے۔ یعنی جن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہو رہی ہے تو ان سب کی نیت کر لے کہ یا اللہ، یہ قربانی تو میں اپنی ادا کر رہا ہوں لیکن اس کے ثواب میں سب گھر والوں کو شامل کر رہا ہوں۔ ایسا کر سکتے ہیں، ثواب میں شامل سب کو کر سکتے ہیں جن کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہو رہی ہے، اور قربانی اسی بندے کی طرف سے ادا کی جائے گی جو صاحب نصاب ہے۔ ایسا بھی مفتی صاحب دیکھنے میں آتا ہے کہ شوہر کے پاس تو نہ نقد ہے نہ کوئی زر و جواہرات ہے، سونے چاندی ہیں، لیکن بیوی کے پاس سونے چاندی کے زیورات موجود ہیں، تو کیا اس حالت میں بیوی پر قربانی واجب ہوگی اور شکل کیا ہوگی؟ جی ہاں، بیوی کے پاس اگر الگ سے زیورات ہیں یا پیسے ہیں تو بیوی کے ذمے الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ اگر اس کے پاس زیورات تو ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے تو وہ اپنے تھوڑے زیور کو بیچ کر قربانی ادا کرے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں لہذا میں قربانی کیوں کروں۔ نہیں، اگر وہ زیورات کے خود مالک ہے اور خود اس کی ذمہ دار ہے تو پھر اس کے ذمہ قربانی واجب ہوتی ہے، چاہے تھوڑا زیور بیچ کے اسے قربانی کرنی پڑے۔ اس سلسلے میں یہ بھی لوگوں نے معلومات کی تھی کہ ان کے شوہر نہیں چاہتے کہ اس کا زیور بکے اور وہ قربانی نہ کرے تو پھر وہ قرضہ لے کر بھی قربانی کر سکتی ہے، اور اگر اس کا شوہر قربانی کرانے سے انکار کرے تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گھر والوں تک اطلاع پہنچائے، کسی ملنے والوں کو اطلاع کرے کہ وہ اس کی طرف سے قربانی ادا کرے۔ اس سلسلے میں شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے، یعنی شوہر قربانی کو منع کرے اس سلسلے میں شوہر کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ آخر میں ایک سوال کہ قربانی کن پر واجب ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں؟ قربانی ہر اس شخص کے ذمہ ہے جو مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو اور مقیم ہو، اور اس کے پاس 10 گرام کے تولے کے حساب سے 61 تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو۔ پہلے چلتی تھی 52.5 تولہ چاندی، تو پہلے تھا 12 گرام کا تولہ اور اب تولہ 10 گرام کا ہو گیا ہے،
تو اس اعتبار سے اس میں تبدیلی آ گئی ہے. لہذا یہ ذہن نشین رہیں کہ یہی مسئلہ زکوٰۃ کا بھی ہے, یہی مسئلہ فطرے کا بھی ہے, اور یہی مسئلہ قربانی کا بھی ہے. یعنی اب 52.5 تولہ کو بھول جاؤ, اب 61 تولہ چاندی کو ہم یاد رکھیں. اس سلسلے میں ایضاح المسائل کے اندر حضرت مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم نے اس کی وضاحت کی ہے, اور وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ اب 10 گرام کا تولہ چل گیا ہے تو اس اعتبار سے 61 تولہ چاندی ہوتی ہے. اس کی قیمت بیٹھ رہی ہے تقریباً آج کل 500 روپے تولے کے حساب سے 30,500 روپے. تو اگر کسی کے پاس 30,500 روپے ہوں, یا تھوڑا پیسہ ہو, تھوڑا چاندی ہو, تھوڑا سونا ہو, یا اسی طرح سے تھوڑا مال تجارت ہو, یا تھوڑا ضرورت سے زیادہ سامان ہو, یہ سب مل کے بھی اگر 30,500 روپے کے برابر ہو جائے تو, اور وہ بقرعید کے ان 3 دنوں میں اس کے پاس اتنا پیسہ کہیں سے آ جائے یا اکٹھا ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. بقرعید سے پہلے کسی کے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہے اور اسے امید ہے کہ جب تک یہ پیسہ رہے گا تو وہ اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے, اور وہ قربانی کا جانور ضرور خریدے. اس طرح سے قربانی اللہ کی راہ میں ہم مسلمانوں کو پیش کرنی چاہیے. مفتی صاحب ایک سوال اور ہے اس سلسلے میں, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جانوروں کی عمر کے بارے میں کنفیوز ہیں اور جانور سستا خریدنے کے لیے چھوٹے جانور لے کر آ رہے ہیں. اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اس سلسلے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم قربانی اسی جانور کی کرو جس کی عمر پوری ہو چکی ہو. پوری عمر والا جانور قربان کرو. اب پوری عمر میں کس چیز کا اعتبار کیا گیا ہے, پوری عمر کب ہوتی ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ بھینس کٹرا کٹیا 2 سال کا ہونا ضروری ہے, پورے 2 سال کا ہونا ضروری ہے. علامت. اور بکرا اور بکری 1 سال کی ہونا ضروری ہے. اگر اس میں 1 دن بھی کم رہ گیا تو قربانی جائز نہ ہو سکتی. علامت کیا ہے؟ اب رہا مسئلہ یہ کہ ہمیں اس کی عمر کا پتہ نہیں ہے, وہ بھی کہیں اور سے لا رہے ہیں خرید کر کے, اور انہیں بھی صحیح علم نہیں ہے کہ جانور کی کیا عمر ہے. تو اس سلسلے میں ہم یہ دیکھیں وہ جانور دوتا ہوا ہے یا نہیں, یعنی اس کے دودھ کے دانت ٹوٹ کر اصلی دانت اس کے نکل گئے ہوں تو یہ پوری عمر ہونے کی علامت ہے, کیونکہ دوتا ہوا جانور جو ہے وہ پوری عمر کے بعد ہی ہوتا ہے. اس لیے 2 دانت دیکھ کر ہم جانور لیں. بکری کے نیچے کی طرف 2 دانت لمبے سے ہوتے ہیں, چوڑے سے ہوتے ہیں ہلکے سے, وہ دیکھ کر لیں. اور بھینس کے نیچے کی جانب سامنے کی طرف 2 چوڑے دانت ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کر لیں. جب مکمل آپ دانتوں کا اعتبار کر لیں کہ جانور دوتا ہوا ہے تو پھر ہم جانور کو خریدیں گے تو انشاءاللہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہوگی. البتہ اگر جانور کسی کے گھر کا پلا ہوا ہے اور اسے یقین ہے کہ اس کی عمر پوری ہو گئی ہے, یعنی بکرا بکری 1 سال کی پوری ہو گئی ہے لیکن وہ دوتا ہوا نہیں ہے, یا بھینس ہے اور کسی گھر کی پلی ہوئی ہے اور اس کی عمر پورے 2 سال ہو گئی ہو, تو چاہے وہ دوتا ہوا ہو یا نہ ہو, پھر ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عمر پوری ہو گئی ہے, لہذا اس کی قربانی جائز ہوگی. محض سستا جانور خرید کر کے آپ قربانی نہ کریں. اللہ کی بارگاہ میں اچھا جانور ہو, خوبصورت ہو, فربا ہو, موٹا تازہ جانور ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے. اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر رہے ہیں, اللہ قبول فرمائے. ہم اس کا گوشت کھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, یا اپنے اوپر سے ہم ایک بوجھ نہیں اتار رہے ہیں, بلکہ یہ اللہ کا حکم ہم پورا کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں. اس لیے عمر کا اعتبار ہم ضرور کریں اور بغیر پوری عمر کے جانور ہم نہ خریدیں, بلکہ مکمل عمر کا جانور ہی خریدیں. اچھا مفتی صاحب, ایک سوال ایک جگہ سے آیا, وہ ان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ بھئی ہمارے ہاں دو آدمی پر قربانی واجب ہے اور ہمارا حصہ 10,000 روپے کا 2 آدمیوں کا ہو رہا ہے, 5,000 روپے کا ایک حصہ بیٹھ رہا ہے. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جہاں پر سستی قربانی ہو رہی ہو اور وہ 10,000 روپے کے اندر 4 حصے ہو رہے ہوں, تو کیا ہم 2 حصہ نہ کر کے 4 حصے کر لیں اور 10,000 روپے خرچ کر دیں؟ جی ہاں, ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں. اگر کہیں پر کسی علاقے میں سستے جانور کی قربانی ہو رہی ہو, کم حصے میں
کم پیسوں میں زیادہ قربانی ہو رہی ہو تو اس کی گنجائش ہے اور ہم یہ عمل کر سکتے ہیں صفائی کے بارے میں لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ وہاں قربانی صحیح طور سے ادا کی جا رہی ہو، آپ کو یقین ہو کہ اس علاقے میں قربانی کرنے والے اچھے عالم ہیں، نیک ہیں، دیندار ہیں، نیک آدمی ہیں اور وہ ہماری قربانی صحیح طور سے ادا کریں گے، پوری عمر والا جانور وہ خریدیں گے اور اس میں کوئی کمی یا زیادتی وہ نہیں کریں گے، ان پر وہ امانت داری سے اور دیانتداری سے ہماری قربانی کریں گے، تو پھر آپ ایسے علاقے میں بھی قربانی کر سکتے ہیں جہاں زیادہ ہو رہی ہو۔ لیکن اگر آپ کو شک ہے کہ معلوم نہیں کون لوگ ہیں وہ قربانی ہمارے صحیح کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر اپنے علاقے میں ہی ہم جانور قربان کریں، چاہے وہ کم ہی حصے ہوں لیکن اپنی پوری قربانی کریں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اور کہ کیا گھر کی مسورات جو ہے قربانی اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہیں، ذبح جانور اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، عورت جانور ذبح کر سکتی ہے۔ ذبح کرنے والے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، بس مسلمان اگر ہے وہ تو قربانی جائز ہے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو اور چاہے وہ سمجھدار بچہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ آیا کہ ایک عورت نے پتھر کی دھار سے ایک بکری ذبح کی تو آپ نے فرمایا ہاں وہ حلال ہو گئی۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت جانور ذبح کر سکتی ہے اور سمجھدار بچہ بھی جانور ذبح کر سکتا ہے۔ ذبح ہونے کے لیے، ذبح کرنے والے کے لیے پاک ہونا بھی شرط نہیں۔ اگر عورت یا مرد ناپاکی کی حالت میں ہو اور وہ جانور ذبح کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر وہ جانور ذبح کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے اور درست ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جزاک اللہ، آپ نے بہت سارے سوالوں کے جوابات دیا، اپنا قیمتی وقت دیا۔ تھوڑی سی ہمارے ناظرین اور حاضرین کے لیے ایک درخواست صفائی کے تعلق سے بھی آپ کر دیں۔ صفائی کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے، اس کے نبی نے دیا ہے کہ ہم صفائی کا اہتمام رکھیں۔ جانور جہاں ہم قربانی کر رہے ہیں وہ سڑکوں پہ نہ ہو، کھلی بھی جگہ میں نہ ہو، تو اس سے تکلیف کسی کو نہ پہنچے، اور اپنے کسی بند گھر میں جہاں چہار دیواری ہو وہاں ہم قربانی کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے بہتر یہ ہم کوئی گڈھا کھود لیں تاکہ خون وہیں پر دفن ہو جائے، اور جو اس کے فضلات ہیں تو وہ ہم نگر پالیکا کے ٹریکٹر میں، ٹرالی میں ڈال کر کہیں دور پھینکوائیں، اور وہ اس کو دفن بھی کرتے ہوں گے غالباً، تو اپنے طور سے ہم سڑکوں پہ نہ پھینکیں، اس سے گندگی پھیلتی ہے، اور گندگی کرنے کا، گندگی سے بچنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین صدقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دے۔ تو ہمیں تو راستہ صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں راستہ خراب کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم راستہ خراب کریں، ہم راستے کو صاف کریں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور فضلات کو نگر پالیکا کا ٹریکٹر یا ٹرالی کا انتظار کریں، وہاں فون کر کے رابطہ قائم کریں تاکہ وہ اچھی جگہ پر ہمارے فضلات کو دفن کر سکیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔